اچھا، اس میں جیسے سورہ توبہ میں، چلے قرآن پہ آتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 15، اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ تم لوگ بنا جانچے چھوڑ دی جاؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانچا نہیں کہ کون جہاد میں ہاں پکا ہے، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا ولیجہ نہیں بناتا۔ یہاں پہ ہاں اگر ہاں ہم کوئی بھی اسکالر اٹھا کے دیکھ لیں، مثال کے طور پہ بھی تقی عثمانی صاحب نیچے واضح لکھتے ہوں، حالانکہ وہ سکوت کے قائل ہیں، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جو فتح مکہ مسلمان ہوئے ہیں کہ تمہاری وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ تم اپنے سے پہلے والوں جو صحابہ ان کی اتباع نہیں نہیں کرو، نہیں، ان وہ کو فالو کرو۔ اس کا اس سے دیکھیے، وہ جو کچھ لوگ تشریح کرتے ہیں کہ سے فلاں مراد ہے فلاں مراد ہے، اس تشریح کو ہم نہیں مانتے، وہ جو قرآنی آیات میں ہے، ہاں کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی جو ہے باتیں ہیں، لیکن اس سے کیا تعلق ہے؟ حدیث اعمال سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اس سورہ توبہ کیونکہ تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فتح مکہ پہ وہ مسلمانوں کو بول رہا ہے کہ تمہیں ابھی اللہ تعالیٰ جانچے گا، تمہاری وفاداری دیکھے گا کہ تم جہاد میں کیسے ہو، تو یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری اس بات میں معمور کر دی کہ ان سے سینئر صحابہ ہیں، ان کے ساتھ کیسے وفاداری رہتی ہے۔ پھر اگر ہم نہیں دیکھیں نہیں، کیا یہ ارے بھائی نہیں، اس کا اس حدیث سے کیا، وہ الگ ٹاپک ہے، تو اس سے جو آپ نے مسئلہ اٹھایا ہے، اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اس لیے تعلق یہ ہے کہ وہ جو فتح مکہ پہ جو طلقاء ہیں ان کی وفاداری یہ ہے کہ اپنے سینئر صحابہ کا ساتھ دینا کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ ہوں۔ تو یہ قرآن کی خلافت ہے کہ اگر کوئی سینئر صحابی کے خلاف لڑنے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ جہاد ہاں کرنا ہے، نہ کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہوں، جو کہ حضرت امیر معاویہ نے کیا، جو کہ بعد کے لوگوں نے کیا۔ ہوں۔ تو نہیں سینئر صحابہ، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کی جو نص ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے، ہوں، اس میں تو صاف صاف اللہ نے کیا فرمایا، کلن وعد اللہ الحسنہ، ہوں۔ اللہ کل تعالیٰ جو نص سے ثابت، جو آپ جو شرح کر رہے ہیں نا، ایک منٹ وہ آیت لا سکتے ہیں سورۃ سامنے، وہ جو نہیں نہیں نہیں، فتح مکہ والی جو آیتیں، فتح مکہ والی، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں تو اس میں مطلب جو مجھے کلنا وعدہ الحسنہ ہے، وہ ہر نیک عمل کے لیے اللہ ہاں تعالیٰ کے بالکل اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا بعد وقاتلوا، کہ اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور قتال کی، جنہوں نے انفاق کیا اللہ کے راستے میں اور قتال کیا، ان کا درجہ پہلے والوں کا درجہ بعد والوں سے بلند ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے دونوں سے اچھے کا وعدہ کیا، اچھائی کا وعدہ اچھا، کیا۔ ایک تو یہ ہے، باقی دوسرا ہے کہ ایک جی چیز جی میں ان سے کنفرم کر لوں، پھر کنٹینیو کیجیے آپ۔ یہ بھائی صاحب جو جی جی سینئر کی بات لائے، چلیے اسی ٹاپک کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ عثمان رضی اللہ سینئر ہے یا علی رضی اللہ سینئر ہے؟ کون سینئر ہے مطلب دونوں عمر میں؟ میں کہہ رہے ہیں یا اس میں میں وہی بدری بولنے ہونے والا کے بدری ہونے کے حساب سے؟ دونوں برابر ہیں، کسی بھی برابر ہیں، اعتبار سے آپ بتائیے کون سینئر، برابر کیسے ہیں؟ برابر مطلب کیسے ہیں؟ اہل سنت کا تو عقیدہ ہے کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہے، پھر علی۔ اس ترتیب کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ بالکل بالکل ایسی ہے۔ مانتے ہیں نا؟ جی جی تو بھائی تو حالانکہ آپ یاد رکھیں اس ترتیب کو خود علی بھی مانتے ہیں، صحیح اس بات ہے۔ ترتیب کو خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ خود عثمان بن عفان کو سینئر مانتے ہیں، اپنا سینئر مانتے ہیں، صحیح ہے بات کہ نہیں یہ بات؟ بالکل صحیح بات ہے نا؟ تو اسی سینئر کے سپورٹ ہی میں تو کھڑے ہوئے تھے نا معاویہ رضی اللہ عنہ، کہتے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور اب سب آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اتنے سینئر صحابی کا ساتھ دینا ہے۔ ان کا تو سلوگن یہی تھا کہ ہم عثمان کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا، آپ تاریخی کتاب پڑھیں، اس پورے گروہ کو عثمانی کہا جاتا تھا۔ پورے گروہ کا ایک نام، اس گروہ میں جو لوگ شامل ہوتے تھے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عثمانی ہیں، نحن عثمانیون، ہم عثمانی ہیں، ہم عثمان رضی اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم عثمان رضی اللہ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بلکہ وہ بعض حدیثیں ہیں نا جو مسلم احمد وغیرہ میں حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اس شخص کا جو ساتھ دے گا وہ حق پر ہوگا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ تو ان کا تو پورا سلوگن تھا، یہ پورا معاملہ یہی تھا کہ ہم علی رضی اللہ کی حکومت کو تب تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ ایک سینئر صحابی کے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اچھا سینئر نہیں، سے ڈر گئے وہ؟ اور یہ بھی دیکھیے اس مسئلے کے ایک پہلو کو کہ سینئر صحابہ دونوں طرف تھے بھائی۔ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو لوگ تھے، کیا وہ سینئر صحابہ نہیں تھے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ تو سینئر صحابہ میں سے تھے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو دونوں طرف سینئر صحابہ تھے، سینئر صحابہ ایسا نہیں کہ ایک طرف تھے، دونوں طرف تھے۔ بلکہ اگر آپ فہرست دیکھیں گے نا، فہرست آپ دیکھیں گے تو سینئر صحابہ کہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ آپ کو، جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، وہ بڑے بڑے نام آپ کو حضرت امیر معاویہ کی فہرست میں دکھائی دیں گے۔ یہ جو تحریک تھی کہ خون عثمان کا بدلہ لیا جائے، اس تحریک میں جتنے کبار صحابہ شامل تھے، اتنے کبار صحابہ اس کے مخالف گروہ میں نہیں تھے۔
جی نہیں یہ آپ بات فہرست صحیح اٹھا ہے۔ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بیشتر سینئر صحابہ اس طرف دکھیں گے. اس میں میں بس یہ تکلیف دیکھیے اس لیے میں یہ مسئلے اتنے نازک ہے نا, اس کو آپ نہیں چھیڑیں گے تو میں اس لیے قرآن پہ چاہ رہا ہوں, قرآن کی بات ہو تو میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ بات صحیح, جیسے کفایت بھائی بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی حضرت ان کا حضرت عثمان کی طرف قتال کا بدلہ لینے بات کر رہے ہیں, لیکن بات یہ اور اچھا وہ باقی یہ کہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی جو بات کہی نا کہ یہ اجتہادی مسائل ہیں, جب امت پوری یہ بات سمجھی کہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اس میں دونوں طرف کے لوگوں کو اجتہاد کا اور تعویل کا عذر دینا چاہیے, تو اس کو آپ قرآن کی آیت سے کیسے جوڑ دیں گے؟ اور سب اور قرآن کی ایک آیت پوائنٹ میں اور ہے, ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس آیت کو جس طرح سے فٹ کر دیا آپ نے کہ علی رضی سینئر سے ساتھ دینا چاہیے, تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا. اگر اس کا یہ مطلب ہوتا ان آیات کا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینا ہے, پہلی بات دیکھیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ساتھ دینے کے لیے سامنے والے کے پاس ایسا نہیں ہے. دیکھیے اصل قرآن و حدیث کی اطاعت کرنی ہے, اگر قرآن و حدیث کے خلاف کسی بھی شخص کتنا بڑا سینئر کیوں نہ ہو, اگر یہ لگے کہ وہ ان کے خلاف جا رہے ہیں, تو کیا اس معاملے میں بھی کہ ہمیں ساتھ دینا ہے کہیں بھی جا رہے ہو؟ بھائی کوئی کتنا ابو بکر رضی اللہ سے سینئر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت سارے معاملات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کیا گیا, ان سے بھی اختلاف کیا گیا, ان کی بات بھی نہیں مانی گئی بہت ساری فقہی مسائل میں. تو جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں اس میں دلائل کی بنیاد پر, اور ایک آدمی کے پاس جو دلائل کی کشش ہوتی ہے اس بنیاد پر ڈیسیجن لیتا ہے, نہ یہ کہ جو سینئر ہے وہ جو بھی کہتے ہیں مان لیں گے. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے فیصلوں کو نہیں مانا, فقہی مسائل میں کتنی باتوں کو نہیں مانا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ولد کو بیچنے والی جو بات ہے, اس سے پہلے ایک فیصلہ ہو رہا تھا, علی رضی نے کہا کہ میری رائے ہے آپ ایسا فیصلہ کرو, تو جج نے کیا کہا کہ آپ کے کہنے پہ فیصلہ کریں گے تو کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا, تو کہا نہیں اچھا رہنے دو, میری بات چھوڑ دو, جیسے پہلے کر رہے تھے ویسے کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے علی رضی اللہ کی حدیث کوٹ کی تھی, ابن عباس کے حوالے سے کوٹ کی تھی. اچھا ایک منٹ اس پہ اس آیت کو جو آپ نے پیش کیا ہے, آیت کا ترجمہ پڑھے نا, ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. ترجمہ کیا ہے, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ اس رسول کے علاوہ کسی کو جگری دوست نہ بنایا. یہاں پہ جو بات آئی ہے وہ سینئر صحابہ کا ساتھ دینا نہیں دینا آیت میں نہیں, آیت میں کیا ہے, جہاد کرنا, اللہ اس کے رسول کو اور مومنین کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ساتھی بنانا. آپ کو کیا لگتا ہے حضرت امیر معاویہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاد, یا اللہ کے نبی ایمان لانے کے بعد فتح مکہ کے بعد کیا جہاد میں حصہ نہیں لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا جہاد میں حصہ نہیں لیا؟ یعنی قرآن جو معیار بتا رہا ہے, اگر آپ مان لیں کہ یہ فتح مکہ میں ایمان لانے والوں کے لیے تھا, تو بھی آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ تو بڑے بڑے, اب سوال سن لے, جواب سن لے پورا, کہ بڑے بڑے مارکوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شریک رہے, اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے بھی, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی. فتح قسطنطنیہ اور اسلامی حدود کو بڑھانے کے لیے خود حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو جہاد ہوا, تو وہ تو جہاد میں شریک رہے. جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو انہوں نے جہاد کیا, اس جہاد میں ان کے اونٹ کے, ان کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول گئی, اس دھول سے بھی جو ہے نا, وہ دھول بھی جو ہے وہ افضل ہے عمر ابن عبدالعزیز سے, جو حضرت امام ادھم نے جواب دیا تھا. تو انہوں نے جہاد بھی کیا, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھی, کفار سے بغض رکھا. تو قرآن مجید جو معیار قائم کرتا ہے, اگر مان لیں کہ یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والے لوگوں کے لیے, تو اس پر ایک دم کھرے اترے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس پہ میں یہی بول رہا تھا کہ اس میں یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں بات صحیح ہے کہ جیسے بہت میں بعد میں مارکے ہوئے ہیں, لیکن یہ واضح کہ مان لیجیے حضرت عثمان کے لیے لڑ رہے تھے, اور جیسے کفایت صاحب نے ایک ویڈیو میں اپنی ایک حدیث بھی کوٹ کی تھی سپورٹ کرنے میں, کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ مطلب کوٹ حدیث ہے کہ بخش دیے جائیں گے کیونکہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک حدیث ہے اس طرح سے, اور ابن عباس کوٹ کرتے ہیں. حالانکہ ابن عباس خود جو ہے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھے, اور پھر کئی اسکالرز کہتے ہیں کوئی بھی بدری صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں تھا, جو مضبوط طریقے سے ثابت, کوئی بھی بدری صحابہ ان کے ساتھ نہیں تھا. اصولی بات یہ ہے کہ اگر مان لیجیے نہیں, یہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کوئی بدری صحابہ, یہ کس بنیاد سے نہیں آپ امیر نہیں, یہ اصل میں آپ امیر معاویہ کے نام سے اس اختلاف کو دیکھ رہے ہیں. یہ اختلاف یہ اصل میں ایک تحریک ہے جس کی شروعات جنگ جمل سے ہوئی اور معاملہ جنگ صفین تک پہنچا. یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اکیلی تحریک نہیں تھی, اس تحریک کے بانی امیر معاویہ رضی اللہ نہیں ہے. اس تحریک کی مطلب ایسا نہیں کہ اس تحریک میں صرف امیر معاویہ کا نام ہے, اس تحریک میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, اس تحریک میں طلحہ مبشر بالجنہ ان کا نام ہے, اس تحریک میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, اس تحریک میں مبشر بالجنہ جو جنتی صحابی ان کا نام ہے.
पहली बात, उनका इतने बड़े बड़े साहबा हैं, उनकी ये तहरीक है। तो असल ये तहरीक है कि खूने उस्मान का बदला लिया जाए। असल ये नहीं कि अली रजी अल्लाह तआला से मुकाबला किया जाए। वो तो मुआविया रजी अल्लाह तआला कह रहे थे ना कि आप बदला लीजिए, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। कहाँ वो इताअत से भाग रहे थे, कहाँ वो सपोर्ट से भाग रहे थे। लेकिन उनकी मांग थी कि जो एक सीनियर साहबी, एक बड़े साहबी का कत्ल हो गया है, वो भी मैदान जंग में नहीं, किसी इख्तलाफ अपने घर में जाके, तो इतना बड़ा हादसा हुआ है कि पूरे एक खलीफा को कत्ल कर दिया गया, तुमको ऐसे छोड़ दिया जाए। ये इनकी मांग थी। ये कहाँ अली रज़ी अल्लाह के खिलाफ थे ये लोग। ठीक, मैं चलें इस पे मैं इसका एंड करता हूँ इस वाले को। मैं उस वाली बात पे आता हूँ आपके, वरना ये बढ़ता रहेगा कि एक तो अल बागिया वाले पे आपने नतीजा निकाला कि और ये खारजी जो कहा ना कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास, हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो जंगे जो अली रजी अल्लाह तआला के साथ थे, इन दोनों ने किसी एक चींटी को मारा हुआ, आप इसको प्रूफ कर दीजिए। भाई ये लोग तो समझा रहे थे कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से टकराव नहीं होना चाहिए, और ये बादले नखास्ता चले गए। आप खुद देखें कि यही मामला उधर भी है। यानी मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु गए, क्या उन्होंने एक चींटी मारा? उन्होंने कहा मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को हाथ नहीं लगाया। तो ये बड़ा अजीब मामला है जिसको लोग फरामोश कर देते हैं कि दोनों इस लड़ाई के वक्त जो सहाबा शरीक हुए, उनकी तादाद एक तो 30 के बराबर भी नहीं थी। दूसरा, इसमें जो गए भी दोनों तरफ से, उसमें कई एक ऐसे थे जो दबाव में चले गए, जो दबाव में चले गए कि भाई उनके साथ रहते चले गए। जैसे अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए, लेकिन लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु चले गए, लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। तो इन लोगों ने लड़ाई में बिल्कुल सारे किसी को नहीं मारा, बल्कि समझाते रहे कि लड़ाई नहीं करना चाहिए। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अपने वालिद साहब को रोकते रहे ना कि नहीं लड़ना चाहिए। बल्कि वो रवायत है, मैंने उस लेक्चर में भी कोट किया है कि जब उन्होंने ये मामला देखा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो कहा कि ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ये तो हसन रज़ी अल्लाह ने कहा कि हम तो इसी बात से मना करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तो ये नहीं कि आप आपको ये नहीं कह सकते कि मुआविया का साथ नहीं दिया। उन्होंने मुआविया का साथ नहीं दिया, उन्होंने अली रज़ी अल्लाह का भी साथ नहीं दिया, लड़ाई में साथ नहीं दिया, साथ में गए लेकिन लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया इन लोगों ने। जी ठीक, चलें अल बागिया वाले पे मैं कट शॉर्ट कर लेता हूँ। आपने ये नतीजा निकाला था अपनी रिसर्च में कि अल बागिया से हाँ मुराद खारजी हैं। हालाँकि जब हम कंपेयर करते हैं तमाम हदीसें, तो मालूम चलता है कि जब हाँ भी खारजी को कत्ल करने के बारे में अल्लाह के रसूल बयान कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत मजबूत हदीस है कि सबसे बेहतर शुहदा वो हैं जो खारजियों के हाथों शहीद होंगे, सबसे बेहतर गाज़ी वो हैं जो उनको शहीद करेंगे। तो जब भी खारजियों के बारे में अल्लाह के रसूल पे बशारत दे रहे होते हैं, तो इस तरह से दे रहे होते हैं, विक्टोरियस होके लाइक इस तरह से कि ये काम करना है। लेकिन जब हदीस अम्मार पढ़ते हैं, चाहे खैर 2812 नहीं, मुस्लिम में भी है और ये और जगह भी है, तो अल्लाह के रसूल अफ़सोस का बात कर रहे होते हैं हज़रत अम्मार की तरफ कि वही हा अम्मार। तो ये दोनों खारजियों के जो तरीक़ेकार है, जिस पे रसूल खारजियों के बारे में बयान करते थे, ये तुम में सबसे बेहतर वो होगा जो उनके खिलाफ करेगा। वो खारजियों का तर्जुमा यहाँ नहीं मिलता, ना 2812 में मिलता है, क्या किसी कोई 447 मिलता है, किसी में नहीं मिलता। तो यहाँ पे सिर्फ ये कयास करना है कि क्योंकि खारजी हज़रत उस्मान वाले थे, तो ये कयास तो हो सकता है, क्योंकि इस बुनियाद पे तो कल को ये भी कयास कर नहीं, सकता है कोई कि हज़रत अबू बकर के खिलाफ जो पहले वो किया था, वो भी वो थे बागी थे, क्योंकि हज़रत अबू बकर की खिलाफत के ये खिलाफ कयास जाके नहीं, मुख्तलिफ ये जगह कयास नहीं है, ये कयास नहीं है, ये मुसल्लमा हकीकत है। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जो लोग गए, क्या वो खारजी नहीं थे? वो खारजी थे, लेकिन हज़रत अबू बकर के खारजी खिलाफ क्या जाके मतलब कोई कबीला है, कोई कबीले का नाम खारजी है? खारजी एक एक्टिविटी है ना, या किसी एक्टिविटी कबीले का नाम खारजी है? वो एक्टिविटी एक है। तो वो जो एक्टिविटी जो खलीफा को घर में घुस के जो है जो कत्ल कर देते हैं, ये क्या है? ये खारजियत नहीं है? जी, हाँ? बिल्कुल ये खारजी थे, खारजियत लेकिन नहीं है। और लेकिन एक हदीस होता है ना कि एक सामने एक होता है कि एक, देखिए आप जो ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह के नबी ने अफसोस का इजहार किया, खुद खुद जो है अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु का आगे जो हदीस है सही बुखारी में जहां रिपीट हुई है, अली मिर्जा उसका हवाला नहीं देता, 28 बार का हवाला देता, जहां अम्मार रजी अल्लाह तआला ये कहते हैं कि अल्लाह की पनाह, फितनों से अल्लाह की पनाह। तो जो आप दिखाना चाहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफसोस, आप ये भी बताइए, खुद खुद इनका भी अफसोस है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस शहादत पे अफसोस तो है ही, इस शहादत पर खुद अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अफसोस है। वो कह रहे हैं कि आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, फितनों से अल्लाह की पनाह। तो देखिए वो जो आप बताना चाहते हैं कि खवारिज से जाके लड़े, ये अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा नहीं था कि खवारिज के मुकाबला कर रहे थे, खवारिज से लड़ रहे थे यहाँ पे जब उनकी शहादत हुई। वो तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह से लड़ रहे थे, लेकिन इन्हीं के गिरोह में थे खवारिज से, इन्होंने कत्ल किया इनको। तो ये सीन अलग है। नहीं, ये मामला ऐसा नहीं कि खवारिज एक होता है जैसे अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खवारिज से क़िताल किया। अब बिल्कुल क्लियर था कि इस तरफ का गिरोह अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने खवारिज मौजूद है, लेकिन ये जो दोनों गिरोह था ना, यहाँ खवारिज छुपे हुए थे, यहाँ खवारिज छुपे हुए थे। यहाँ ऐसा नहीं था कि सामने खवारिज उनका पूरा टाइटल लेके खड़े हुए उनसे जाके भिड़ना है, इसमें तो छुपे हुए थे, खुद अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के गिरोह में छुपे हुए थे। बल्कि अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत मैंने अपने लेक्चर में कोट किया, वो खुद कहते थे इन्ना मुस्लिहीन अलल हक, हम में से जो इस्लाह वाले वो हक पर है।
وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے جو باقی لوگ جو ہے گھسے ہوئے ہیں، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی ایک خوارج سے جو ہے شانہ بشانہ جو قتال کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کی معاملہ الگ ہے، اور ایک کوئی خارجی چپکے سے آ کے کسی کو مار دے، کسی کو شہید کر دے سازش کر کے، وہ معاملہ الگ ہے. اچھا کفایت بھائی، یہ جو بات کہہ رہے ہیں ایک لائن میں بولوں گا، یہ جو بات کر رہے ہیں بھائی، اگر یہ بات اتنی کلیئر تھی کہ باغی گروہ سے مراد جیسا کہ لوگ کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ گروہ ہے، تو اگر یہ بات کلیئر تھی اور اس میں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا صحابہ کرام نے اس وقت اس کو سمجھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اس کو سمجھا؟ کیا اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا اپنے حق ہونے کے؟ کیا دیگر، جب اس حدیث کا یہی مطلب تھا تو دیگر صحابہ کرام کے پاس جو ہے یہ حدیث موجود تھی، اس حدیث کی روشنی میں تو اور کلیئر یہی ہو جاتا نہیں، شعبان بھائی صرف یہی نہیں، شعبان بھائی عمار رضی اللہ کی شہادت کے بعد تحکیم کے لیے علی رضی اللہ راضی ہیں. سوچیے، شہادت عمار کے بعد واقع تحکیم شہادت عمار کے بعد پیش آیا اور تحکیم کے لیے راضی ہیں. آپ سوچیں یہ کیسے ممکن ہے؟ شہادت عمار کے بعد بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ جیسے مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس جنگ میں شہادت عمار رضی اللہ کا شہید ہونا نے پورا فیصلہ کر دیا. کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ جھوٹی بات ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ان کی شہادت نے فیصلہ کر دیا، ورنہ وہ تحکیم کا واقعہ پیش ہی نہیں آتا. وہ جو سارے صحابہ کرام جو ہے الگ ہو گئے تھے، یہاں علی رضی اللہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. اس میں مبشر بالجنہ صحابی سعد بن ابی وقاص جو جنتی صحابی ہیں، بلکہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا شروع میں نا کہ سینئر صحابہ کا ساتھ نہیں دے رہے. بھائی جو اس وقت کے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو بڑے بڑے حدیثوں کے راوی ہیں، کبار صحابہ ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں وہ سب سعد بن ابی وقاص کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہے. میں اس پہ یہی بولوں گا، جسے شعبان بھائی نے بولا تھا کہ اگر یہ حدیث اتنی واضح تھی تو کیوں، ہاں تو وہ حدیث اتنی واضح تھی تو آخر اس حدیث کی بنا پر، یعنی اس وقت شہادت کے بعد اس وقت یہ معاملات کیوں نہیں بدلے؟ اس کا جو عام نتیجہ نکالا جا رہا وہ نتیجہ اس وقت کیوں نہیں نکالا گیا؟ اسی کی مثال میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں کہ جنگ جمل کے دوران ایک صحابی بولتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث نے بڑا فائدہ دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کوئی عورت جب کسی قوم کی امام بن جائے تو قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی، لہٰذا میں نے جنگ جمل حضرت علی کا ساتھ دیا. حالانکہ یہ حدیث میں صرف انہی صحابہ کی کا تفرد ہے، اور اگر یہ حدیث اتنی ہی واضح تھی اما عائشہ کی تو باقی صحابہ جو دوسری طرف قتل ہو گئے تو ان کو اس حدیث کا علم نہ تھا. تو لہٰذا ایک حدیث جو ہوتی ہے وہ خبر ہوتی ہے، اور خبر نہیں اس میں دیکھیے، اس میں بھی یہ سمجھنا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فوج کی قائد ہیں، قیادت کریں، نہیں وہ لشکر میں شریک تھی. ایسا نہیں کہ فوج کی کمانڈر تھی، وہ آگے بڑھ کے سب کو لیڈ کر رہی تھی، ایسا نہیں ہے. اس تحریک میں وہ شامل تھی. جی، لیکن ایک صحابی نے اس لیے وہ فٹ نہیں، وہ حدیث فٹ نہیں ہوتی وہاں پہ، وہ حدیث نہیں فٹ ہوتی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہاں پہ فٹ نہیں ہوتی ہے. جی، ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک صحابی نے اس سے ایک نتیجہ نکالا اور پھر انہوں نے نہیں لڑے. کوئی نتیجہ نہیں نکالا بھائی. اگر وہ نتیجہ تو سارے، اگر وہ حدیث کو فٹ ہوتی نا تو سارے، وہ لڑائی ہی نہیں ہوتی، وہ لڑائی ہی نہیں ہوتی. میں سمجھ گیا، اس حدیث سے بھی وہ نتیجہ نہیں نکالا، اور یہاں بھی کسی نے نتیجہ نہیں نکالا اس حدیث سے.